أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کے بعد ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آپ سب کا استقبال ہے. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے جو پروگرام رمضان کی وجہ سے ہم نے ملتوی کر دیا تھا وہ آج اللہ کے حکم سے شروع ہو گیا الحمدللہ. جو ہم نے سورہ یوسف چل رہی تھی جب ہم نے پروگرام بند کیا رمضان میں ہم نے سورہ یوسف اس کے بعد سورہ رات بھی آ گئی. یہ ہم آپ کو نیٹ بھی مل جائیں گی چیزیں. دوبارہ شروع کرتے بند کر دیں آواز. بیچ میں جو رمضان شریف میں درس قرآن کا سلسلہ رہا مسجد میں اور مرکز میں پرانے والے وہ سب آپ کو اور ویڈیو جو ہیں وہ نیٹ پہ مل جائیں گی. یوٹیوب پہ سب ہم نے اپلوڈ کر دی اب تک کی. پورے رات کے 2 رکوع ہو چکے. آج تیسرا رکوع آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تلاوت آپ نے سماعت فرما لی. ان کا ترجمہ تفسیر آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سورہ رات تیسرا رکوع آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 26 تک. بہت اہم رکوع ہے کیونکہ اس میں شروع کی آیتوں میں اللہ رب العزت نے جو نجات والے بندے ہیں جنہیں وہاں انعامات ملنے ہیں اور جن کو جنت ملنی ہے ان کا ذکر کیا ہے. ان کی صفات بیان کی ہے 9 صفات. تو یہ ہمارے لیے محاسبے کا وقت ہے. ہم چیک کریں کہ یہ صفات ہمارے اندر ہیں نہیں ہیں. اگر نہیں ہے تو انہیں پیدا کریں کیونکہ انہی صفات کے بل پہ آپ کو نجات بھی ملے گی اور جنت بھی. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے.
سورہ رات 13-12 13ویں سورت آیت نمبر 19۔ کیا وہ ایک شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے، یہ قرآن جو ہے وہ حق ہے، ایمان کی روشنی ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ مطلب کیا وہ شخص جس کے اوپر قرآن کی روشنی آ رہی ہو کیا اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ اندھے سے مراد یہ ہے کہ جسے نور ہدایت نہ ملی ہو، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جو اندھا ہو نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہوں۔ یہاں اللہ رب العزت نے پوری بات کھول کے بتا دی کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ نور ہدایت میں ہو ایک شخص اور ایک اندھیروں کا اندھا ہو، دونوں برابر ہو سکتے۔ ایسے ہی کیا نمازی اور بے نمازی برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسے ہی کیا دنیا کے طلبگار اور آخرت کے طلبگار کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ قرآن نے یہ بات کہی ہے، اور آگے یہ بات فرما دی کہ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند۔ یہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کے عہد کی پاسداری کرتے ہیں۔ جیسے آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہو تو واقعی ہم اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو اس کی پاسداری عہد کی اور اللہ کی بندگی کی پاسداری کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھے رب مانتے ہیں۔ اب رب ماننے کا جو ہم نے عہد کیا ہے اللہ سے، وہ کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، جو سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے کیا، جو ہم اللہ سے طے کر کے آئے ہیں، الست بربکم۔ جب اللہ نے پوچھا تمہارا رب کون ہے، قرآن میں سورہ اعراف میں ہے، سب نے کہا قالوا بلى، سب نے کہا تو ہے۔ اس عہد کی پاسداری کہ ہم نے اپنے اللہ کو رب مانا، تو واقعی وہ زبانی ماننا تو نہیں ہے بلکہ ہمارے عمل سے بھی نظر آتا ہے یا نہیں۔ اب جو ہے وہ صفات شروع ہوتی ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، عقل مند لوگ ہیں، ان کی صفات شروع ہوتی ہیں جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں۔ جو اللہ سے الست بربکم قالوا بلى والا عہد ہے، تو اسے رب ماننا، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا عہد ہے کہ اللہ کو معبود ماننا، رسول اللہ کو اللہ کا پیغمبر ماننا، سچا پیغمبر، وہ دوسرے اور قول و قرار کو توڑتے نہیں۔ مطلب جو وعدہ اللہ سے کیا اسے بھی نہیں توڑتے رب ماننے کا، اور رسول ماننے کا اللہ کے رسول سے وعدہ کیا اسے بھی نہیں توڑتے، اور جو دنیا میں بھی لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں اسے بھی نہیں توڑتے۔ یہ روایتوں میں بات لکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں نبی یہ نہ فرماتے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں وعدے کا پاس رکھنا، وعدے کی پوری کش ہوگی۔ ہم تو وعدے کا پورا ہی نہیں کرتے، کسی کا مال بنایا لیٹ ہو گیا کوئی بات نہیں، کسی کی پیمنٹ کرنی لیٹ ہو گئی کوئی بات نہیں، جبکہ ان سب کی پکڑ اللہ کے یہاں ہونی ہے، وعدے کا پوری کش ہونی ہے۔ تیسری صفت 21ویں آیت کے شروع میں اللہ رب العزت نے جو بیان کیا، اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں، مطلب رحمی رشتے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت بھی اسی پر مشتمل ہے کہ جو رحمی رشتے اللہ رب العزت نے جوڑ کے بھیجے ہیں ان کا حق ادا کرتے ہیں، مطلب تعلق قائم رکھتے ہیں۔ معاہدہ جو اللہ کے نام پہ، جیسے کتاب اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلدیکا کا عہد، تو یہ رحمی رشتے وغیرہ جو ہیں انہیں قائم دائم رکھتے ہیں، انہیں توڑتے نہیں۔ جو اللہ رب العزت نے طے کر دیے رشتے قطع رحمی نہیں کرتے، مطلب کسی کی کمی۔ اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے توڑتے نہیں، انہیں جوڑتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ مطلب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کے بارے میں بات فرمائی ہے، اللہ نے جب جوڑ کے بھیجا نا جن رشتوں کو، رشتہ داری رحم سے ملی ہوئی ہے اور یہ نعمت ہے۔ اور ایک بار حدیث میں یہ بات فرمائی کہ جسے روزی کی فراخی اور عمر میں برکت چاہیے ہو وہ اپنی رشتہ داری نبھائے گا۔ نبی کی حدیث بتا رہا نا آپ کو، ہم تو ضرورت کی بات پہ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بڑے گناہوں میں ہے رشتے توڑنا۔ آگے فرمایا اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، مطلب اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اسی ڈر کی وجہ سے اپنے رشتے نہیں توڑتے، اور رشتہ داریوں کا دھیان رکھتے ہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں، اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ مطلب نیک اعمال کے باوجود بھی ایسا نہ ہو کہ اس دن پکڑ میں آ جائیں، پکڑ کا ڈر، حساب کتاب میں شامت نہ آ جائے ہماری، اور
اگر ہم اپنی دنیا کا محاسبہ کریں کہ ہم یہاں اپنے کاروباروں کا حساب کیسے رکھتے ہیں، اپنے معاملات کا حساب کیسے رکھتے ہیں کہ کوئی نقصان نہ ہو جائے، ایسے ہی کیا آخرت کا حساب بھی رکھتے ہیں کہ وہاں کوئی نقصان نہ ہو جائے ہمیں؟ ہماری نماز چھوٹتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہمارا حساب نہ ہو جائے وہاں پہ، کل کی پیشی جو ہے، کل کا جو ہمیں وہاں کھڑے ہونا ہے اللہ کے آگے، اس رسوائی کا ڈر، اس کی تیاری کیا ہم کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور آسان حساب اللہ کے یہاں کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اللہ جانے دے، حساب نہ کھولے، اور جس کا حساب کھل گیا وہ تو اس کی تو شامت آ گئی تو گیا۔ یہ نبی کی حدیث بتا رہا میں آپ کو، تو اللہ سے دعا یہی کیا کریں کہ اس طرح سے ہمارا حساب نہ کھلے۔ تو جو حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں، آیت نمبر 22، اور وہ یہ سب صفات انہیں لوگوں کی چل رہی ہیں جو عقل مند لوگ ہیں، جو آخرت کی فکر کرتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں، مطلب گناہوں سے خود کو روکتے ہیں، اللہ کے دین کی جو ہے جد و جہد کرتے ہیں دین کے لیے، اور ان میں جو تکلیفیں ہیں ان پہ صبر کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی جو ہیں وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں بھی اللہ نے کہا کہ نماز اور صبر سے میری مدد چاہو۔ تو یہاں کہا نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، مطلب پورے آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، خوشی و خضوع کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے ٹھیک آرام سے وقت پہ جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، قضا نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہو کوئی پڑھی کوئی نہیں پڑھی، بلکہ پوری نمازوں کو برابر قائم رکھنا یہی ہے۔ یہ جو ہم تیزی کی جان نمازیں پڑھ دیتے ہیں نا، بھاگا دوڑی کی، یہ نمازیں نہیں ہیں۔ حضور نے تو بدترین چور کہا اسے جو نمازوں میں چوری کرے، جلدی جلدی سجدے کرنا، جلدی جلدی رکوع کرنا، تحمل اور اطمینان کے ساتھ۔ اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو آپ صرف فرض پڑھ جائے کرو، لیکن پڑھو بہت پڑے گا، خوشی اور خضوع والی، کیونکہ اسلام کوانٹٹی کا مذہب نہیں ہے بلکہ کوالٹی کا مذہب ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھے گا آپ نے کتنی پڑھی، بلکہ اللہ یہ دیکھے گا آپ نے کیسی پڑھی۔ تو اگر اللہ کو واقعی راضی کرنا ہے تو اس کی شان کے مطابق جتنا آپ سے خوشی خضوع ہو ویسی نمازیں پڑھ کے دکھاؤ اللہ کو۔ اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اسی کا دیا اسی کی راہ میں، جب کبھی اجتماعی دینا ہو، جیسے زلزلہ سیلاب وغیرہ آیا، تو آگے بڑھ کے بنا کسی دکھاوے یا بنا کسی اپنی خود نمائی کے مدد کرتے ہیں لوگ۔ اور جہاں دکھاوا ہو، مطلب کھلے چھپے سے مراد یہ ہے چھپ کے بھی خرچ کرتے ہیں اور کھلے بھی خرچ کرتے ہیں۔ اب زکوٰۃ ہے، جیسے صدقات ہیں، یا فطر دینے ہو، فطرہ، یہ سب بتا کے دو، دکھا کے بتا کے لوگوں کو، جس سے لوگوں کو ترغیب ملے۔ اور ویسے کسی کی مدد کرنا ہو، کسی غریب کی، کسی سفید پوش کی، کسی سید کی، تو خاموش چپ چاپ اس طرح سے دو، دائیں ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو پکڑ لے۔ تو دونوں طریقے سے اللہ رب العزت نے کہا کہ کھلے بھی مدد کرو اور چھپا کے مدد کرو، ضرورت کے مطابق ترغیب کے لیے آپ کے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ اور آگے فرمایا چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں۔ اللہ لوگوں کے کہنے کو برداشت کرتے ہیں اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں۔ اب آپ اپنا محاسبہ کریں کہ کیا واقعی ہم کسی کی گالی کھا کے اسے پلٹ کے گالی کیوں دیتے ہیں، اور بلکہ اسے سلام کرتے ہیں کہ میرے اوپر سلام کیو، جس سے آگے اس کی گالی چھپ جائے۔ واقعی اگر ہم ایسے ہیں تو یہ صفات ہمارے لیے بیان کی گئی ہیں، انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ یہ 9 صفات ہیں۔ آپ قرآن میں جب پڑھیں گے آیت نمبر 20 سے لے کے آیت نمبر 22 تک سورہ رات کی، تو پھر آپ اپنے اوپر چیک کریں کہ واقعی ہمارے اندر یہ صفات ہیں نہیں ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے کہا یہ ہمیشہ مطلب عاقبت کے گھر میں رہنے والے ہیں، انہی کے لیے جو ہے نجات ہے۔ اگلی آیت 23 نمبر، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جہاں یہ خود جائیں گے اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں بھی نیکوکار ہوں گے، ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے۔ جن کے اندر یہ صفات ہوگی وہ ہمیشہ کی جنتوں میں ہوں گے۔ یہاں تو بڑے بڑے مال والے، بڑے بڑے محل والے جو ہیں وہ چھوڑ کے چل دیتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا وہاں ہمیشہ رہنے کے باغات ہوں گے، مطلب دائمی جنت ملے گی، دائمی گھر ہوں گے۔ اور جن گھروں میں تقوی ہوگا، ایمان ہوگا، ان کے لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ ان کے باپ دادوں اور بیوی اور اولادوں میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی
وہاں جمع کر دی جائیں گے. مطلب وہ کنبوں کی طرح، جیسے یہاں گھروں میں لوگ قبیلوں کی طرح رہتے ہیں، کنبوں کی طرح، خاندانوں کی طرح وہاں بھی رہیں گے. اب جو نیک گھرانے ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان سب کے اگر کچھ نچلے درجے کے بھی رشتہ دار ہوں گے، ان کی اولادیں کم درجے کی ہوں گی، قرآن میں اللہ نے کہا کہ انہیں سب کو اکٹھا کر کے اور ایک جگہ کر دیا جائے گا، جنت میں بھیج دیا جائے گا. لیکن یہ دھیان رہے کہ یہ کہا کہ ان کی نیکوکار اولاد، ان کی نیکوکار رشتہ دار، مطلب ایسا ہے وہاں رشتہ داری نہیں چلے گی بلکہ نیک رشتہ داری کام آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بد رشتہ دار بھی، آپ کی بد اولاد بھی، جو آپ کا کہنا نہ مانے، جو جوا کھیلے، سٹا لگاوے، وہ آپ کے ساتھ جنت میں ہو جائے گی. ممکن نہیں ہے ایسا. جو اللہ کے دشمن ہوں گے ان سے اللہ کے دشمنوں والا ہی برتاؤ ہوگا. یہاں وہ رشتہ داری کام آئیں گی جو نیک رشتہ داری ہوگی. مطلب دنیا میں یہاں چھوٹی سی دنیا ہے، اس کے جو رشتے ہیں انہوں نے ہمیں اکٹھا کیا ہوا ہے، اور وہاں جو بڑی دنیا آنے والی ہے اس میں بھی یہ رشتے جو ہیں اللہ رب العزت اکٹھے کر دے گا. اور یہ کہا کہ ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے، مطلب استقبال کریں گے ان کا، اچھے پیغامات دیں گے. اور یہ ایمان کا معاملہ ہو گیا. آگے جو ہے بے ایمان لوگوں کی صفات بیان ہوں گی اگلی آیتوں میں، تو وہ بھی سنیں کہ جو لوگ اس طرح کے ہیں کیا ان میں وہ ہماری اندر یہ صفات تو نہیں ہے جو بیان ہو رہی ہیں؟ اگر ایسی ہو تو انہیں چھوڑنے کا حکم ہے. 24 نمبر آیت میں کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا. مطلب جو فرشتے آئیں گے تو جنت کی صبر کی بنیاد پر انہیں جو جنت ملے گی انہیں سلام پیش کریں گے، اور سلامتی پیش کرنے کے بعد انہیں ہمیشہ کے گھر کی مبارکباد دیں گے. تو مومن کی جو پوری زندگی ہے اس شبد سے تعبیر کی گئی ہے، مطلب وہ لوگ خوشخبری دیں گے. اب جو ہے ان لوگوں کی صفات بیان ہوگی آیت نمبر 25 اور 26 میں، جو لوگ اللہ رب العزت کا کہنا نہیں مانتے. آیت نمبر 25، اور جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جن چیزوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے. یہاں اللہ رب العزت نے کہا بری صفات والے جو ہیں ان کی یہ صفت ہے کہ حق کے جو دشمن ہیں وہ الگ ربکم والا جو قول ہے اسے توڑ دیتے ہیں. سورہ اعراف کی 172 نمبر آیت میں اللہ نے یہی بات کہی ہے کہ کون ہے تمہارا رب؟ تو سب نے کہا کہ اللہ تو ہے. اس اللہ کے رب کو اللہ کو رب نہیں مانتے بلکہ اپنی چلاتے ہیں، اسے رب ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، عہد بندگی مطلب توڑ دیتے ہیں، اللہ کی کتاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ناطہ توڑ لیتے ہیں. نیک لوگوں میں سے جو صفات بیان ہوئی ہیں ان میں اللہ نے یہ بھی کہا سورہ توبہ کی 100 نمبر آیت میں سچوں کے ساتھ رہو. تو اگر یہ لوگ واقعی توبہ کر کے سچوں کے ساتھ آ جائیں جن کی صفات اب بیان ہو رہی ہیں تو اللہ انہیں معاف کر دے گا. یہاں اللہ نے کہا کہ یہ رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، مطلب قطع رحمی کرتے ہیں، رحمی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں. عہد توڑنا، رشتہ دار سے توڑنا، یہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے. اس سے ایمان جو ہے نا وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، ایمان کا جو عہد ہے. یہاں اللہ نے کہا اسے توڑ دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اللہ کی دین کی راہ میں رکاوٹ جو ہے نا بننا وہ سب سے بڑا فساد ہے. جو لوگ رحمی رشتوں کو توڑتے ہیں پھر وہ فساد پھیلاتے ہیں معاشرے میں، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے. مطلب برا گھر سے مراد دوزخ ہے. آج کی آخری آیت اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے گھٹاتا ہے. اب یہ دیکھیے آپ کی آیت کیا اشارہ دیتی ہے کہ روزی گھٹنا بڑھنا اللہ کے ہاتھ ہے. اب جو روز کیس آتے ہیں ہمارے پاس کہتے ہیں یہ ہماری روزی بندوا دی، تو روزی کوئی کسی کی بندوا نہیں سکتا اللہ کے علاوہ. یہ گناہ ہے یہ بات کہنا بھی کہ فلاں جادوگر نے ہماری روزی بندوا دی. اس طرح اگر روزی بندنے لگتی تو ہم اتنے خود کرتے ہیں ہم کسی کو کھانا ہی نہ کھانے دیں. تو روزی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور یہ اس کی جو کم زیادہ روزی کا ہے معاملہ، یہ شکر اور صبر کی کیفیت کا جو ہے وہ امتحان ہے. اللہ کی حکمت ہے، مقصد ہے کہ اس کی مرضی کے اوپر ہے کہ کس طرح کس کو آزمائے. تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ رزق کی کمی اور زیادتی جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے. یا اس میں اللہ کی ناراضگی رضا کا معاملہ نہیں ہوتا بلکہ اس میں آزمائش ہوتی ہے. اور آگے فرمایا یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے ہیں، مطلب انہیں فکر ہی نہیں ہے، غافل ہیں، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے. اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بارے میں بات کہی ہے کہ ایسی ہے دنیا آخرت کے مقابلے جیسے سمندر میں انگلی ڈال کے نکالی اس میں جتنا پانی آیا اتنی ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں. ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے کے ڈھیر پہ پڑا ہوا ایک بکری کا بچہ دیکھا
اور صحابہ کرام کی تربیت کے لیے انہیں کہا کہ کوئی ہے اس کا خریدار. آنکھ اس کی پھٹی ہوئی تھی اور جسم جو ہے گل سڑ کے پھول گیا تھا. تو صحابہ نے کہا حضور اسے کون خرید لے گا؟ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی جیسے تمہاری نظر میں اس مرے ہوئے بکرے کے بچے کی کوئی وقت نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی نظر میں بھی اس دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے. ایک بار اور مطلب صحابہ کرام کو سکھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی بات کرتے تھے. تو ایک بار اور اس طرح سے کہا صحابہ کرام جیسے یہ بکری کا بچہ تمہارے لیے بے قدر و قیمت ہے، ایسے ہی اللہ کے نزدیک دنیا بھی بے قدر و قیمت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ اللہ کی نظر میں اس پوری کائنات کی جو قیمت ہے وہ مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. اگر ہوتی تو کسی کافر کو کھانا نہیں رزق مند. تو اللہ کی نظر میں اس کی حقیر ویلیو ہے بالکل، اور ہم اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ مومن جو ہیں وہ ایمان سے پھر جائیں، مجاہد کا مفہوم ہے، تو میں غیر مسلموں کے قدم سے ان کی چھتیں ان کی دیواریں سونے چاندی کر دی. صرف اسی وجہ سے نہیں کی کہ ایمان والے جو ہیں وہ بھٹک نہ جائیں، مرتد نہ ہو جائیں، بے ایمان نہ ہو جائیں. یہ آج الحمدللہ آیت نمبر 26 تک سورہ رات تک.